أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد في القرآن الحميد ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنت ہے۔ سچی بات ہے کہ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ میرا آپ کے یہاں آنا ہوا۔ جنوری فیبرری تک جمعوں کی کوئی ترتیب نہیں ہے، بیانات کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ پرسوں ان کے یہاں سے میسیج آیا تو ان کے استاد محترم میرے سامنے ہی بیٹھے تھے، جب انہوں نے ان کا نام لیا تو خبر سی پڑھ صاحب نے کہا کہ میرا شاگرد ہے۔ میں نے کہا استاد جی پھر انکار تو ممکن نہیں ہے، تو جانا ہے تو میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا۔ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ تاخیر کے لیے اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کیجیے گا۔ مین روڈ کے اوپر ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ایک گاڑی بس کے ساتھ ٹکر لگی اور گاڑی الٹ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی آپ نے اسلام قبول کیا عیسائیت کو چھوڑ کے، تو عیسائیت کو چھوڑنے کے بعد دنیا میں کم و بیش 4000 سے زائد مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں، تو ان 4000 مذاہب کو چھوڑ کے آپ نے صرف اسلام قبول کیا، آخر وہ کون سی ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کے اور 4000 مذاہب کی طرف دھیان نہ دیتے ہوئے صرف اسلام قبول کیا؟ آخر وہ وجہ کیا؟ تو میں کہتا ہوں کہ آپ بھی نا بڑے سادہ مسلمان ہیں۔ اگر آپ نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، تو آپ یہ سوال نہ کرتے کہ عبد الوارث بھی آپ نے دین اسلام ہی کیوں قبول کیا۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ عبد الوارث بھائی دین اسلام اتنی تاخیر سے کیوں قبول کیا؟ کہ وہ دین کہ جو عین فطرت کے مطابق، وہ دین کہ جو شب و روز گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، وہ دین کہ جس میں تمام دنیا کے مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے، اس دین کو آپ نے اتنی تاخیر سے کیوں قبول کیا؟ تو میں کہتا ہوں کہ آپ بھی نہ سادہ مسلمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ماں کی کوکھ سے دین عطا فرما دیا، تو ہم نے اس کی اس طرح سے قدر نہیں کی جس طرح کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ایک بادشاہ تھا، اور جب وہ نکلا سیر کے لیے، ہارون بادشاہ کے اپنا ہارون الرشید کے حوالے سے خلیفۃ المسلمین، تو جب وہ دریا کے کنارے نکلے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی زبیدہ تھی، تو وہ ان کو ایک بہلول دانہ ملتا ہے۔ حقائق میں یہ واقعہ لکھا ہوا کہ جب ایک بہلول دانہ ان کو ملا تو انہوں نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں جنت کے گھروں کو فروخت کر رہا ہوں، خریدو گے؟ تو زبیدہ نے کہا کتنے کا؟ اس نے کہا کہ 1 درہم کا ہے، کہ بات سمجھانے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ جنت کے گھر بیچ رہا ہوں، کتنے کا ہے؟ کہا 1 درہم کا ہے۔ تو زبیدہ نے 1 درہم دیا۔ اس نے اس مٹی کے گھر کو دائرہ لگایا اور کہا کہ زبیدہ یہ گھر تیرا ہوا۔ رات کو خواب میں ہارون الرشید کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور جنت کے سیر کے دوران ایک گھر کے باہر نکلا ہے، ہاذا بیت الزبیدہ، ہاذا بیت الزبیدہ، یہ زبیدہ کا گھر ہے۔ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا نہیں یہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کہا میری بیوی ہے۔ کہا کہ بیوی ہوگی اس حالت میں جب دونوں ایمان کی حالت میں آپ جنت میں آئیں گے، تب میاں بیوی والا رشتہ ہو۔ تو آنکھ کھلی تو بڑے حیران پریشان بہلول دانا کے پاس پہنچے۔ کہا بہلول آج گھر نہیں بیچ رہے؟ کہا بیچ رہا ہوں۔ کہا کتنے کا ہے؟ کہا کہ آج آدھی ریاست لگی، کل کہا تو زبیدہ کو 1 درہم میں دیا۔
کہا کہ زبیدہ نے بن دیکھے سودا کیا تھا، تم رات خواب میں دیکھ کے آئے ہو، اس لیے آدھی ریاست لگی۔ میرے دوستوں بھائیو، یہ جو اللہ کا دین مفت میں ماں کی کوکھ سے ملا ہے نا، اے چلے ہو حج جاتی قدر کر لو۔ آج تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محض لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈٹ جانے کے اوپر، اس کے اوپر اڑ جانے کے اوپر، اس کے اوپر یقین اور توکل کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ آج تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو رات کو توبہ کر کے سو کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لوگوں کے لیے دل میں کینہ بغض حسد ختم کر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج تو اگر بائیں جانب جیب میں ہاتھ ڈالتے ہو اور نہیں ہے اور دائیں جانب مسواک پڑی ہے، اللہ اتنی پریشانی کے اوپر بھی مومن کے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اگر کسی بدعمالی اور بے یقینیوں میں اگر زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ کے حضور پہنچے تو اس دن اپنی نجات کے لیے پوری دنیا بھی فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو اس روز کچھ کام نہیں آنے والا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی دین اسلام ہی کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ دین اسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ تصور دیا ہے، وہ عقیدہ دیا ہے، وہ نظریہ پیش کیا ہے کہ جس جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ تو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ وہی نہیں ہے کہ جو لات منات عزا نائلہ یا غوث کا کردار ہے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی الہوں میں سے الہ نہیں ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے قل هو اللہ احد، ان سے کہو کہ چلے ہو اللہ ایک ہے، وہ واحدہ و یکتا ہے، اور وہ گنتی کے حساب دے والا نہیں، بلکہ وہ اپنے اقتدار کے حوالے سے اکیلا ہے، وہ اپنے اختیار کے حوالے سے اکیلا ہے، وہ اپنے اوصاف کے حوالے سے اکیلا ہے، وہ اپنے معاملات کے حوالے سے اکیلا ہے، اور کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ واحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اپنی ریاست میں، نہ اپنے معاملات میں، نہ اپنے اوصاف میں، نہ اپنے اختیار میں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سوا زمین اور آسمان اس کائنات میں جو بھی مخلوقات ہے، جمادات ہیں، وہ اس کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ ہے۔ اور تمہارے بتوں کے ناک کے اوپر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ تو اپنی اس مکھی کو اڑانے کے جو ہے وہ اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ منات عزا نائلہ یا اس کو کہتے ہو کہ یہ بھی وہی الہ کی طرح ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ there is no God but اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ اللہ واحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اس جیسا، یعنی نہ وہ کسی کا محتاج ہے اور بلکہ ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ابا نے کہا کہ بیٹا تم مسیح کو زندہ خدا ماننے سے انکار کر رہا ہے اور ایک ایسے الہ کو ماننے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے کہ جس کو دیکھا ہی نہیں کسی نے۔ تو میں نے کہا کہ ابا یہی تو الہ کا، یہی تو مزہ ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے دیکھ کر ہی ایمان لانا ہوتا تو وہ ایمان تو پھر فرعون بھی لے کے آئے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقی نگاہیں کھولی اور اس وقت اس نے کہا کہ موسیٰ میں تیرے رب پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ نے کہا اب نہیں، اب تو اللہ نے پردے ہٹائے، اب تو اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ کے حکم سے وہ سمندر جس کے اندر انسان جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، اب تو اللہ نے اس کے اندر سے موسیٰ کو خشک راستہ دکھا دیا، اب تو اللہ نے اپنی قدرت کے وضاحت تجھے دکھا دیے، اب نہیں۔ یہی بہلول نے کہا تھا کہ اب آدھی ریاست لگے گی کہ زبیدہ نے بن دیکھے سودا کیا تھا، وہ چلے اب اسے رانو خواب سے دیکھ کے آنا گیا۔ میں نے کہا کہ یہ اللہ کا جو تصور اور کتنی محبت کرنے والا، آج مسلمان بھی اس حوالے سے پریشان ہے کہ یہ مسلم عبد الوارث بھائی
کہ بس خدا کا عذاب ہی ہمیں بتایا جاتا ہے، خدا سے ڈرایا ہی جاتا ہے، خدا آگ میں ڈال دے گا۔ میں کہتا ہوں کہ خود پڑھو نا، کیا انجینئرنگ مولوی سے پڑھتے ہو؟ کیا ڈاکٹریٹ مولوی سے پڑھتے ہو؟ جب وکیل بننا ہوتا ہے تو مولوی پہ ڈیپینڈ کرتے ہو؟ اوے وہ تمہارے بچپن سے لے کے تمہارے کان میں اذان دیتا ہے، تمہیں جو ہے وہ پیشاب کرنے کے بعد طہارت کے مسائل سکھاتا ہے، تمہارے مردوں کو نہلاتا ہے، تمہاری بچیوں کے نکاح پڑھاتا ہے، تمہارے ماں باپ کے جنازے پڑھاتا ہے، اور اگر وہ تمہیں الہ کا ایک ایسا تصور دے رہے جو تمہیں سوٹ نہیں کرتا تو خود سے بھی تو قرآن پڑھو نا۔ کیا اپنی تجارت کرتے ہو تو مولوی کے مطابق کرتے ہو؟ اپنے معاملات کرتے ہو تو مولوی کے مطابق کرتے ہو؟ شادی بیاہ کرتے ہو تو مولوی کے مطابق کرتے ہو؟ تمام دنیا جہان کے معاملات اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہو؟ تو میاں قرآن بھی تو مولوی تو کہتا ہے کہ ہم تمہیں ناظرہ پڑھاتے ہیں، ترجمہ اور تفسیر خود پڑھ لو۔ وہاں پہ آ کے ہم مولوی کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ زیادتی نہیں؟ وہ مولوی جو سارا دن بڑی پرانی صفوں کے اوپر بیٹھ کے ہمارے بچوں کے عقیدے درست کروا رہا ہے، ان کی پروناؤنسیشن ٹھیک کروا رہا ہے، ان کے ہجوں کے ساتھ قرآن پڑھا رہا ہے، ان کو طہارت اور تقوی کے مسائل بتا رہا ہے، اب وہ تنقید کا نشانہ بن جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ میاں آپ خود سے پڑھو نا قرآن، آپ خود سے پڑھیں قرآن میرے دوستوں بھائی، اپنے اللہ کا اپنے رب کا کلام کبھی قرآن کو پڑھ کے سینے سے لگائیں تو صحیح اور کہیں تو صحیح کہ قرآن میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ تو میرے اللہ کی باتیں ہیں۔ تو قرآن میں تینوں دل و جان نال محبت کرنا کہ میرے اللہ دیا گلاں میرے وچ لکھیاں۔ ایک شخص اس کا انتقال ہوا، اور انتقال ہونے کے بعد ایک بزرگ تھے، مفسر تھے، اور مفسر کے شاگرد نے دیکھا کہ میرا استاد جنت میں ہے، اور جنت میں وہ ایک مزدور کا پڑوسی بنایا گیا ہے۔ اب جب صبح ہوش آئی اسے تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میرا استاد تو بہت بڑا مفسر تھا، محدث تھا، لیکن اس کو شاگرد ایک پڑوس کس کا دیا گیا؟ ایک مزدور کا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ وہ مزدور کون تھا، اس کو تھوڑا اللہ نے چانن کرا دیا کہ وہ مزدور کون تھا۔ وہ مزدور کے گھر جاتا ہے اور اس کی بیوہ سے پوچھتا ہے کہ میری بہن تیرا شوہر وہ کون سے ایسا عمل کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر کا اس کو پڑوس عطا فرمایا جنت میں؟ کہتی بھائی وہ تو بیچارہ سارا دن فکر معاش میں، رزق حلال میں ہر وقت اپنے آپ کو کھپا کے رکھتا تھا، لگا کے رکھتا تھا، اس کو تو صحیح سے پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ ہاں ایک عمل اس کا تھا جو بڑا عجیب لگتا تھا مجھے، اور وہ یہ تھا کہ وہ قرآن کھولتا تھا صبح جانے سے پہلے اور کہتا تھا کہ میرے اللہ اے بھی تیری گل حق ہے، میرے ربا اے بھی تو صحیح آکھے، میرے اللہ اے بھی تو صحیح آکھے، میرے اللہ تیری ساری گلاں ٹھیک نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سچ آکھے، تو حق آکھے، اور قرآن نو سینے دے نال لاندا تے چلا جاندا سی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کو محض اس قرآن سے اتنی محبت کی وجہ سے ایک مفسر کا پڑوس عطا فرمایا۔ یعنی کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم، میرے اللہ کی باتیں حق ہے، سچ۔ وہ کبھی اس کو پڑھ کے دیکھ، پڑھ کے سینے سے تو لگائے، وہ آنکھوں تے صحیح ہے کہ قرآن میں تیرے نال محبت کرنا، وہ میرے رب دا کلام ہے، وہ میرے رب دے منہ دے وچوں نکلیاں گلاں ہیں جڑیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کلام دے وچ کر کے ساڈے تک پہنچا دتیاں۔ کنے اسیاں دے اوتے ہیں سبحان پڑھیے تو صحیح۔ اور میرا رب کیا کہتا ہے اس کلام کے بارے میں؟ میرا اللہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کلام یہ ہے کہ جہدے وچ شک شبہ نہیں، شک شبے دا کوئی شائبہ بھی نہیں گا۔ وہ کلام ہے وہ جڑا اللہ تو ڈرن والے دے واسطے اللہ نے سیدھا رستہ واضح کرنے واسطے روشنی کا مینارہ بنا چھڑے ہے۔ وہ قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اللہ نے ایسی شان بیان کرتے ہوئے آخیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اے کلام وہ جڑا مومن دے دل دے وچ سما جاندا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ پہاڑ دبتا پھٹتا ریزہ ہو جاتا۔ یہ شان ہے اس کلام کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندہ مومن کے دل میں اس کو کیوں کا تو محفوظ کرتا۔ ہم نے اس قرآن کو اتنا ہم نے اس کو ہلکا سمجھا کہ جتنی ہم اخبار پڑھتے ہیں اتنا قرآن پڑھتے ہیں،
وہ جھوٹیاں خبراں سی منڈ خرید کے پڑھنے ہیں، اور اللہ دیا سچیاں خبراں نو اسی گھر جڑا ہے وہ اپنا کپڑے دے وچ لپیٹ کے اور الماریاں دے وچ سام کے رکھے ہے۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، یہ الماریوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو مجھے اور آپ کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے تھا، ہدایت اور رشد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ دیکھو اس کو اپنے سینے کی ڈال بناؤ گے، اللہ ذلیل و رسوا نہیں کریں گے، اللہ زمانوں کے اوپر حکمرانی عطا فرمائیں گے، اور اگر تم نے اپنے سر کا تکیہ بنا لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ کہ آج جس طرح پوری دنیا میں ذلیل و رسوا 57 مسلم ممالک ہیں، 40 ملکوں کا اتحاد اور اتفاق ہے، لاکھوں ٹن اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پیشاب کی جھاگ کی طرح اس وقت جو ہے وہ امت مسلمہ ہے کہ ادھر سے برطانیہ بھی آتا ہے، امریکہ بھی آتا ہے، کینیڈا بھی آتا ہے، فرانس بھی آتا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ مل کے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو گاجر اور مولی کی طرح، جانوروں کی طرح جو ہے وہ ان کو شہید کرتا ہے، اور ہم کچھ کرنے کی کیوں؟ یہ جو طاقت تھی اس کو تو ہم نے سر کے پیچھے چھوڑ دیا۔ اور اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسر و کسریٰ کے اوپر ان کو غلبہ عطا فرمایا تھا، کیسر و کسریٰ کے منبر و محراب ان سے ڈرتے تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے سینے کی ڈال بنا رکھا تھا اس قرآن کو انہوں نے۔ جب وہ پہنچے تھے ایران کے دربار میں، تو شاہ ایران نے کہا تھا کہ کس نے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے، وہ اس قرآن نے ہمیں بھیجا ہے، اس قرآن کے رب نے ہمیں بھیجا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ انسانوں کو انسانیت کی غلامی سے نکال کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور اتباع میں لے کے آؤ، تاکہ انسانوں کو انسانیت کا حق ادا کیا جائے۔ میں نے کہا کہ اس لیے اسلام کی دیا ہے کہ یہ اس کا رب، قرآن کا کلام، قرآن کا مقام و مرتبہ، اس کا میسج، اس کا پیغام یہ اتنا سالڈ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لے تو وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے رب کا تعارف کیا ہے، آپ کا رب ہے کون؟ وہ اللہ کے آغاز میں وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمہیں کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، سلانے والا ہے، روتوں کو ہنسانے والا ہے، پیاسوں کو پانی پلانے والا ہے، جو تنگی تکلیف پریشانی مجبوری میں تمہیں راحت و آرام دینے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کب اس نے کہا کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ بلکہ وہ تو کہتا ہے، آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، وہ تمہارا رب وہی چلے ہو تنو عذاب دے کے کی کرے گا؟ وہی جتنے اتنے چاؤں سے، اتنی محبت سے تمہیں بنایا، دنیا میں بھیجا۔ پچھلے دنوں ایک امریکن دوست کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات ہے، اور وہ بات بڑی عجیب تھی۔ میں نے کہا کہ جب مرد اپنی تسکین حاصل کرتا ہے اور اس کے جسم سے ایک مادہ خارج ہوتا ہے جو عورت کے رحم میں جا کے ٹکتا ہے اور ایک قطرہ بنتا ہے اور اس میں سے جو ہے وہ انسان بنتا ہے، تو میں نے کہا کہ وہ جو پارٹیکولرز ہیں، سپرمز کے پارٹیکولرز، وہ کتنے ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ عبدالوارث میں 3 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ، اور وہ 3 سے 5 لاکھ میں سے صرف وہ ایک چھوٹا سا ذرہ تھا کہ جو رحم میں جا کے ٹکا، اور جس اللہ نے اس کو خوبصورت شکل و صورت دی، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، دھڑکنے والا دل دیا، ہضم کرنے والا پیٹ دیا، چلنے والی ٹانگیں دی، آج وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ، میرا اللہ کیوں اسے عذاب دے گا؟ کہ جس نے اس کو اتنے عجیب، اتنے محبت، اتنے پیار اور اتنے عجیب و غریب طریقے سے جو ہے اس کو دنیا میں لے کے آیا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، وہ تمہارا رب تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ لیکن دیکھو تم اس کی اطاعت اور اتباع تو کرو۔ وہ اپنے من میں ڈوب کر پیدا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، کوئی چلے ایسا سے نہ عبادت کر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تیرے سجدوں کی ضرورت ہے، وہ تجھے جنت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور تجھے عذاب سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا؟ وہ تجھے کامیابی اور کامرانی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اکثر لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے تو فرشتے ایسے ہیں کہ ایک بار سجدہ کر لیں تو پھر زندگی میں ان کی کبھی باری نہیں آتی۔ تو میرے استاد جی فرمانے لگے کہ میاں، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی جنت چلیے جانا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اوے میرے بندے کدھر جا رہا ہے؟ وہ اپنے رب رحیم رب کریم کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے میرے بندے؟ کدی کسی بڑے نے کسی نکے نو کسی کمزور نو جانتے ہوئے نو بلایا اوے آجا واپس آ جا؟ تو وہ تو کہتا ہے دفع ہو جاؤ، ایک دفعہ جا رہا ہے تو گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، آئندہ کے بعد مجھے شکل نہیں دکھانی۔ لیکن میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ میرے بندے کہاں جا رہا ہے اپنے رب رحیم رب کریم کو چھوڑ؟ اوے واپس آ جا، اوے اس طرح کا رب تینوں کدھرے نہیں ملنا۔ اوے کائنات میں تیرے رب جیسا کوئی رب نہیں ہے، اوے کائنات میں تیرے الہ جیسا کوئی الہ نہیں ہے، اوے کائنات میں تیرے اللہ جو تجھے رازق ہے اس جیسا کوئی رازق نہیں ہے کہ جو دے کے نہ پوچھتا ہے نہ جتاتا ہے۔ اوے واپس آ جا، اوے واپس آ جا۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرق ہے؟ ہم نے تو صرف یہی سنا ہے کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت عذاب دینے والا ہے، اوے چلے ہو پھر تسی قرآن پڑھے۔ اور میرے رسول کی وہ حدیثیں آپ نے سنی نہیں ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اس کو پتا تھا کہ سرگودا کے لوگ سوال کریں گے کہ اللہ اتنا جبار کیوں ہے، اللہ اتنا عذاب کیوں دیتا ہے؟ وہ کفار اور مشرکین کے لیے واقعی بڑا غضبناک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر تم آ جاؤ، لوٹ کے آ جاؤ، پلٹ کے آ جاؤ، تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي يَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ انفسی کو پہلے سمجھ لیے کہ جس طرح یہ مائک ہے نا اور پورے کا پورا یہ فون کے ساتھ ڈھپا ہوا ہے، اعلیٰ کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری طرح سے ڈھپا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اس قدر گناہ کیے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے ڈانپ ہی لیا ہے، اس کا ایک بال برابر بھی جسم کا حصہ نہیں ہے کہ گناہوں سے لت پت نہیں ہے۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو جو تہجد گزار ہیں، جو عبادت گزار ہیں، جو مجاہد ہیں، جو غنی ہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل و غارت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو اللہ کے لیے وقف کرنے والے ہیں، جو مسجدوں میں سجدے کرنے والے ہیں، نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر اس قدر ظلم کیا کہ ایک جسم کا بال بھی نہیں بچا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ چلے ہو اپنے رب دی رحمت تو نا امید نہ ہونا، وہ گھبرانا نکالنے کی ہوگی نا غلطی توبہ کر لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ توبہ کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو بھی تمہاری نیکیوں سے بدل دوں گا۔ ہائے میرے اللہ، وہ کہاں سے لائیں گے ایسا الہ؟ اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی اسلام ہی کیوں؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو غفور و رحیم ہے، جو اس کائنات کا خالق مالک رازق ہے، اور وہ صرف عبد الوارث کے لیے نہیں ہے، وہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہے۔ ہاں کوئی اس کے رحمت کی چھتری کے نیچے آنا چاہے تو آ جائے، اور اگر نہیں آنا چاہے تو میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر حشر دیہڑا تے ہے، اس دن پھر جڑا چوکھے ہوں گے انہوں نے لیدہ کر دیتے جانے کو، جڑا اوکھے ہوں گے انہوں نے لیدہ کر دیتے۔ میرے دوست بھائی، وہ اتنا ہیرے جیسا دین میرے دوست جس کے لیے میں نے اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار یہاں تک کہ بچپن میں محبت ہو گئی تھی۔ اماں سے کہا کہ اماں میں نے تو پھپھو کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، تو اماں نے کہا کہ پھپھو کی بیٹی سے تو نہیں شادی کرنی ہے، آپ کو ماموں کی بیٹی سے کرنی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اماں میں خودکشی کر لیتے تو میں تو انداز دیتے، مجھے بات نہیں کہنا کہ میرے بیٹے نے بتایا بھی نہیں۔ تو اماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، اگر خودکشی والا معاملہ ہے تو شادی تو پھر وہی پہ ہوگی۔ اب بچپن کی محبت بھی تھی، شادی ہونے والی تھی۔ میں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے روشنی دکھائی ہے، مجھے حق دکھایا ہے، صراط مستقیم دکھایا ہے، اب اسلام قبول کرنا ہے میں نے، اور مجھے امید ہے تم بھی میرے ساتھ کرو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تاڑے کول صرف ایک کوئی آپشن ہے، اسلام یا میں۔ اور میں کہ اسلام دے اوتے تیرے بغریاں ہزاراں قربان، اللہ نے تیرے بغریاں اور بھی بنائیاں ہونگیاں، تو تے اللہ نے نہیں بنایا، تو تے اسلام دی خالق مالک نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ایک قربان کی تھی، اللہ نے دو آج میرے نکاح میں عطا فرمائی۔ عالمہ ہیں، نیک اور صالحہ ہیں الحمدللہ، اور پڑھی لکھی ہیں، سمجھدار ہیں، اس سے کہیں ڈھیروں خوبصورت ہے۔ ماں باپ جو چھوٹ گئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے بہترین لوگوں کو میرے سر پہ دست شفقت رکھنے والا بنا دیا۔ یعنی
مسعود عالم صاحب، حافظ مسعود عالم صاحب جب ملتا ہوں تو اپنے بچوں کی طرح سینے سے لگاتے ہیں. حافظ شریف صاحب، عصری صاحب، پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب، وہ ایسے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما دی جنہوں نے باپ کی طرح سر پہ دست شفقت رکھا. ایسی مائیں عطا فرما دی کہ جو رات کو جولیاں اٹھا کے دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبد الوارث سفر دے وچ ہے ساڈے پتر دی حفاظت کرے. اللہ دے پیچھے کوئی نہیں کا دعا کرنے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عبد الوارث دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی بندہ اور چنگا بھی بول لیتا ہے، اوکھا بھی بول لیتا ہے، حکومتاں دے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بچے دی حفاظت کری ہے، پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل نہیں ہے تو اور کیا. میرے دوستوں بھائی، اس نعمت کو نعمت سمجھیے، اس نعمت کو نعمت سمجھیے. ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیروں سے کہا بات سمجھانے کے لیے، اس نے کہا کہ چلو بھائی، اس نے کہا کہ کل اپنے توڑوں میں تم اتنا پھل لے کے آنا کہ اب باقی اگلے 10 دن تم نے اسی پہ گزارا کرنا ہوگا. انہوں نے کہا بادشاہ اتنا نہیں گلا کس طرح کر سکتا ہے، بادشاہ سے بادشاہ. تو کسی نے اس تھیلے میں گھاس پھوس ڈالا، کسی نے اس میں کوڑا کرکٹ ڈالا. اب تھیلا دکھانا تھا اور کسی نے اس میں سے اچھے اچھے پھل چن کے، تازہ پھل چن کے اور خوبصورت پھل چن کے کسی نے، اب جس نے گھاس پھوس اور کوڑا کرکٹ بنا تھا کہ بادشاہ نے کیڑا پتا چلنا ہے اور بادشاہ نے کیڑا کہنا ہے کہ بھی صحیح پھل لے کے آنا. تو وہ بھی آ گئے اور جو اچھے اور تازہ اور میٹھے پھل لے کے آئے تھے وہ بھی آ گئے. اب بادشاہ سلامت نے ان کو ایک جیل میں بند کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جو تمہارے پاس ہے اگلا 1 مہینہ اسی پہ گزر بسر کرنا ہے. میرے دوستوں، جنہوں نے تو اپنے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا، کوڑا کرکٹ گھاس پھوس جنہوں نے اپنے توڑوں میں ڈالی، ان کو تو پھر وہی کھانا بھی پڑا. اور جنہوں نے اچھے تازہ اور میٹھے پھلوں سے اپنے توڑوں کو بھرا تھا وہ پورا مہینہ تازہ اور میٹھے پھلوں کے ساتھ جو ہے مستفید ہوتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے یہی آپ کو کہتا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ چلے میں تو دنیا دے وچ کو کھیل کود واسطے تھوڑی بھیجے، میں تہن کو کمان کھان واسطے تھوڑی بھیجا ہے، میں تہن کو مار ڈنگر واسطے تھوڑی بھیجا ہے، اور میں نے تمہیں کھیتوں اور کھلیانوں کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، اور میں نے تو تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پہچانو، اس کا معرفت اور اس کا علم حاصل کرو اور اس کے احکامات کے مطابق دنیا کو پیغام پہنچاؤ کہ اسلام کتنا اچھا دین ہے، اسلام آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتا ہے. اور میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ دنیا میں جو اچھے اعمال کر کے آؤ گے اور جو برے اعمال کر کے آؤ گے آخرت میں تمہیں اس کا حساب کتاب دے دیا جائے گا. میں نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا. اور میرے دوستوں بھائیو بزرگوں، جو اچھے نیک صالح اعمال کر کے جائیں گے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ہوگا، دیدار ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محلہ ہوگا، پڑوس ہوگا، صحابہ کرام ہوں گے، انبیاء علیہ السلام ہوں گے، جنتوں کی نعمتیں ہوں گی. اور جنہوں نے کہا کہ کوئی گل نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تے اپنا سانو کیڑا دیہدا پہ اور ساری زندگی کھیت کھلیان میں گزار دی، منڈیوں میں گزار دی، وہ فصلوں کی کٹائی میں گزار دی اور اپنے اللہ کو بھول گئے. جنہوں نے ہاتھ بھی دیے تھے جو کٹائیاں کر رہے تھے، نگاہیں بھی دی تھی جو اللہ کے جو ہے وہ مظاہر کو دیکھ رہے تھے، اللہ نے ذہن بھی دیا تھا کہ جس کے بارے میں کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ جس طرح میں اپنے ملازمت کا مالک ہوں میرا بھی کوئی مالک ہے. اس نے ان ساری نعمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی ناقدری کی. تو میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، پھر آخرت میں پھر اس کا پھل ہمیں ساری زندگی کاٹنا بھی پڑے گا اور کھانا بھی پڑے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس دین کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی اسلام ہی کیوں؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ اسلام ایسا خوبصورت دین ہے کہ جو میرا رب اپنے بات کے دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور فوراً اس کے بعد کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور اپنے والدین کے آگے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، خبردار اپنے والدین کے آگے اف بھی کہا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے تو یاد کر کہ جب تیری ماں کے پیٹ میں ابھی جڑ ہی پکڑی تھی تو تیری ماں نے تیکھا اور میٹھا کھانا چھوڑ دیا. اس نے اپنی تمام آرام اور راحتوں سے تہے دامن ہو گئی، اور جب باپ کو پتا چلا کہ میرے گھر میں اولاد ایسی نعمت آنے والی ہے تو اس نے کیا کیا، وہ پہلے 8 گھنٹے کام کرتا تھا، اب اس نے 12 گھنٹے کام کرنا شروع کر دیا. ابھی تو دنیا میں آیا نہیں تھا،
وہ باپ کہ جب تو پیدا ہوا تو وہ محنت اور مشقت میں اضافہ کر دیا. تیری ماں نے 9 مہینے پیٹ میں بوجھ اٹھایا اور تکلیف کے ساتھ جب تجھے پیدا کیا تو اپنے جگر کا خون تجھے پلا کے بڑا کیا. تیری ہڈیوں میں اپنی ہڈیوں کا گھوتا بھرا. تو جوان ہو گیا, تیرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے, تجھے چھاؤں میں چلایا, خود وہ دھوپ میں چلے, تجھے دنیا کی ہر نعمت و آرام سے نوازا, ہر مشقت کو انہوں نے برداشت کیا. اور آج تو بڑا ہو کے کہتا ہے کہ تانوں کی پتہ ہے فلا تقل لهما اف, خبردار. اب اپنے باپ اور ماں کے آگے اگر تمہیں یہ اتنا لب, اور علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ فلا تقل لهما اف صرف زبان سے نہیں ہے, ماتھے کے اوپر جو سلوٹ کا آ جانا ہے یہ بھی اس میں شامل ہے. میں نے کہا کہ ایسا دین کہاں سے لائیں گے؟ وہ آج بھی الحمدللہ ہمارے شہروں میں, گاؤں دیہات میں, مسلمان معاشروں میں آج بھی حج حیا باقی ہے کہ بوڑھا ہے سارا دن کھانستا رہے گا, لیکن بچے آتے ہیں اس کے پاؤں دباتے ہیں, دعائیں لیتے ہیں. اور یورپ کہ جو ساری زندگی ان سے جن سے فائدہ اٹھایا ہوتا ہے, جیسے وہ بوڑھے ہوتے ہیں ان کو اولڈ ایج ہوم چھوڑاتے ہیں. آج پوری دنیا کہتی ہے کہ یورپین سیولائزیشن سے سیکھے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیا یورپین سیولائزیشن سے سیکھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک شام مسیح علیہ السلام کے نام, ٹیچر ڈے, ایک دن ٹیچر کے نام, ایک دن والدین کے نام. اور ہماری تو ساری زندگی نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ پیروی میں گزرتی ہے. ہر روز ماں باپ کی خدمت اور ان کی دعائیں لینے کا درس دیتی ہے, ہر روز, بلکہ ساری زندگی. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ استاد جس نے تجھے ایک جملہ سکھایا, اب تو اس کا غلام ہے اور وہ تیرا آقا, وہ چاہے تو تجھے آزاد کر دے, چاہے تو ساری زندگی تجھے غلام بنا کے رکھے. وہ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے. اور تو کہتا ہے کہ اپنا ایک سال میں ایک دن ٹیچر ڈے منا کے, ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان سے ہم کیا تربیت حاصل کریں کہ جو اپنے کتوں کو اپنے بستر میں سلاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑاتے ہیں. میرے دوستو, بھائیو, بزرگوں, یہ ہمارے پاس نسخہ اکسیر تھا کہ ان لوگوں کو بتانا تھا کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اولڈ ایج ہوم میں جاتے ہیں اور جب ان کو یہ قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کی وجہ سے اسلام قبول کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ عبدالواجد بھائی آپ نے اسلام ہی کیوں قبول کیا؟ تو میں کہتا ہوں کہ اسلام اس لیے قبول کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے, اسلام کے ذریعے جو عورت کو مقام و مرتبہ اور عزت عطا فرمائی ہے, آپ پوری دنیا کے مذاہب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ مقام و مرتبہ اور وہ عزت, وہ عرفت کسی نے عورت کو نہیں دی. کہ عرب کا حال آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے عرب کو جو ہے وہ عرب میں عورت پیدا ہوتے ہی بچیوں کو زندہ ترگور کر دیا جاتا تھا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹیاں زحمت نہیں ہے, وہ چلے ہوئے تو رحمت نہیں. وہ تمہارے لیے اگر 2 بیٹیاں ہیں تو اگر چاہتے ہو کہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہو تو ان کی ویسی تعلیم و تربیت کرو جیسی تعلیم و تربیت کرنے کا حق ہے. وہ یہ دوزخ سے بچانے, دوزخ اور تمہارے اندر آڑ بنا دی گئی ہے, یہ جنت میں جانے کے لیے تمہارے لیے ذریعہ بنا دی گئی ہے. اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے, بیوی ہے تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا دی گئی ہے, اور اگر ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت کا درس دے کے گل نہیں مکا چڑھی. اگر عورت, اگر بیوی بچہ پیدا کرتے ہوئے مر گئی تو سیدھی جنت میں, اور اگر بچ گئی تو جنت سیدھی قدموں میں. میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین کا ایک کمال ہے. مجھے بتائیے کہیں آپ کو ایسا, مجھے کہتے ہیں عیسائی ایک دن پوچھنے لگا کہ عبداللہ واٹ از دی پرابلم ود یور وومن, تمہاری عورتوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ایسے ہاتھ کریں تو ایسے کر لیتی ہیں, وہ تمہاری خواتین ہاتھ کیوں نہیں ملاتی؟ میں نے کہا کبھی تم نے ملکہ الزبتھ کے ساتھ ہاتھ ملایا؟ کہا وہ تو ملکہ ہے. وہ میں نے کہا ہمارے گھر کی ہر بیٹی, ہر بہن, ہر ماں ہمارے گھر کی ملکہ ہے, اس لیے وہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے ساتھ اسلام نہیں کرتی. وہ ایک بچی نے مجھے پوچھا, اس نے کہا کہ عبدالوارث بھائی یہ لڑکے جو ہیں تھڑوں کے اوپر بھی بیٹھے رہتے ہیں, رات رات گلیوں کے اندر بھی بیٹھے رہتے ہیں, کرکٹ بھی کھیلتے رہتے ہیں, عبدالوارث بھائی ہمیں اس کی اجازت کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا کبھی تم نے کوڑا کرکٹ دیکھا کہاں پڑا ہوتا؟ کہا چوکوں میں, موڑ کے اوپر. اور میں نے کہا چھان پورے کی دکان پہ کبھی دیکھا کہ لویا کہاں پڑا ہوتا ہے؟ اور چھان پورا, اس نے کہا کہ دکان کے باہر. میں نے کہا اس نے قیمتی چیز کہاں رکھی ہوتی ہے؟ کبھی جواہری کو دیکھا ہے, کبھی جولر کو دیکھا ہے, اس نے موتی, اس نے ہیرے, اس نے سونا کہاں؟ اس نے کہا الماری میں. میں نے کہا بیٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے ہیرے, موتی اور سونے سے زیادہ قدر و قیمت دی ہے. چلیے تو اعتراض کرنی ہے کہ میں ہر والے ٹانپ کے رکھ دی کیوں؟ چلیے دنیا کے وچ ہر قیمتی چیز نو ٹانپ کے رکھا جاتا ہے, چھپا کے رکھا جاتا ہے, یہاں تک کہ حرم کعبہ کو بھی
ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے، گھر میں قرآن کو ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تینوں مقام و مرتبہ دیتا ہے کہ جڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حرم نو دیتا ہے، اپنے قرآن نو دیتا ہے، ہر اس قیمتی چیز نو دیتا ہے۔ تو تے ہر قیمتی چیز تو ساڈے واسطے قیمتی ہے، اس لیے اسلام لوگ پوچھتے ہیں کہ عبد الواجد بھائی اسلام نہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اسلام اس لیے کہ تم تو حالت امن میں بھی جو ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر ڈالتے ہو، غلاموں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، لونڈیوں اور باندیوں کے ساتھ جو تمہارا سلوک ہے، اللہ کے سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے حوالے سے بتا کہ حالت جنگ میں بھی عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ آج دیکھ لیتا ہے نا، آج عملی نمونہ بھی دیکھ لیتا ہے نا، حماس والے نے جدو عورتوں کو رہا کیتا تو وہ عورتیں زاروں قطار رو رہی تھی، جاتے ہوئے بھی ان کو بائے بائے اور ٹاٹا کر رہی تھی، اور ظالموں نے جب مسلمانوں کو رہا کیا تو کسی کی بازو ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا سر پٹا ہوا ہے، اور جسم پہ مکمل کپڑے بھی نہیں تھے۔ یہ ہے فرق اسلام میں اور کفر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کہ اگر دوران جنگ عورتوں کو مت قتل کرنا، بچوں کو مت قتل کرنا، بوڑھوں کو مت قتل کرنا، یہاں تک کہ کھیت اور کھلیان کو، باغات کو نقصان مت پہنچانا، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو مت مسا مار کرنا، اور غیر مسلموں کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کی گردنوں کو نہ مارنا، کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی رہنماؤں کی بھی گردنیں مارتے ہیں، ایسا کچھ نہ۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، آپ بتائیے کہ جو غلاموں تک کے حقوق بتاتا ہو، جو غیر مسلموں تک کے حقوق بتاتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ ناانصافی کی تو حشر والے دن محمد اس کی طرف سے وکیل بنا کے تمہارے ساتھ جو ہے وہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے۔ یار کہاں سے لائیں گے بھائی ایسے میرے جیسے کم عقل، کم شکل، اور کبھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے نہ کوئی فہم تھا، نہ کوئی فراست تھی، نہ کوئی عقل تھی، نہ کوئی موت تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اگر مجھے دین کا داعی بنا دیا۔ ابھی مولانا بتایا تھے ابو بکر بھائی کہ 100 کچھ تھے، آج تک اللہ کی توفیق سے 3000 سے زائد لوگوں کو مسلمان، ماشاءاللہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ اس قرآن کا کمال ہے کہ جس نے مجھے موحد بنا دیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والا بنا دیا، جس نے بتا دیا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، حقیقی معنی اور مفہوم کیا ہے، اور یہ زندگی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بکری کا بچہ اٹھایا اور اس کو کہا مرا ہوا، کہا کہ وہ خریدنا چاہے گا، کہا کہ اللہ کے رسول اس کو تو مفت بھی نہیں لے گا، کہا بس تمہاری دنیا کی یہی قیمت قدر و قیمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہونے والے قرآن اللہ نے متعدد جگہوں پہ اس کی اس دنیا کی قدر و منزلت بتائی۔ کوئی ایسا جب مچھر دے پر نہ لو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نزدیک مقام وہ کدھر ہم چلے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، اوے تم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ کتنی خوبصورت داستان، کتنے خوبصورت کلام تھے توحید کے حوالے سے، رسالت کا کتنا خوبصورت پیغام تھا۔ اوے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے کتنا خوبصورت دین اللہ نے دیا تھا، اور وہ جہاد کا معنی اور مفہوم اور مقصد کہ جس کے بارے میں آج ہم جہاد کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ مظلوم کی داد رسی کے لیے تھا، یہ مظلوم کی مدد کے لیے تھا، یہ پکارتی ہوئی عورتوں کی عزت لٹتی ہوئی اور ان کے دفاع کے لیے تھا۔ آج ہم نے جہاد تو چھوڑا، جہاد کا نام لینا بھی چھوڑ دیا۔ وہ آپ کے دین کا وہ بہترین وصف رسول اللہ نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے میں ہے، آج ہم نے اس راستے کو ہی چھوڑ دیا، اور آج دیکھیں پھر مسلمان کس طرح لٹ رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں۔ میرے دوستو، بھائیو، جہاں یہ علماء کرام کا کام ہے، ہمارے حکمرانوں کا کام ہے، ہمارے بڑوں کا کام ہے، وہاں میرا اور آپ کا کام بھی ہے، ہم اس سے مبرہ نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ چلے وہ دوزخ دی اگ، وہ جڑی اج دی دنیا دی اگ نالوں 70 گنا زیادہ شدت اور حدت والی کی ہے، وہ اس اگ تو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ یہ ہماری زندگی، ہم نے دین کو پڑھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے، پھر دل میں یقین پیدا ہوگا کہ یہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔
میں اگر دیوبندی اہل حدیث بریلوی حنفی شافی مالکی ہوتا تو آپ کہتے ہو اپنے بڑیاں دیاں گلاں دی مارکیٹنگ کرتا پیا وہ اپنے فرقے دی مارکیٹنگ میں تو میرے دوست بھائیوں بزرگوں عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دین کو آپ نے ہلکا لیا ہے اللہ کی قسم یہ ہلکا نہیں ہے. اس دین کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ بھی اگر داؤ پہ لگا کے اس دین کے ساتھ جڑ جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزتیں اور رفتیں عطا فرمائیں. میرے دوست بھائیوں ہاتھ جوڑنے جائز نہیں. اگر ہاتھ جوڑنے جائز ہوتے تو ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے درخواست کرتا کہ لوٹ آئیے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ کے ساتھ صلح کر لیجیے. میرا اللہ مان جاتا ہے. میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا اللہ تو ایک آنسو سے دوزخ کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے تیار ہے. اور میرا اللہ تو خاموشیوں کی زبان بھی سمجھتا ہے. وہ سسکیوں کی زبان بھی وہ خاموشیوں کے اندر جو آہ و بکا ہے وہ اس کو بھی سمجھتا ہے. وہ اللہ کے ساتھ اس کو کہہ دو اللہ جی غلطی ہو گئی تھی, اللہ جی میں لوٹ آیا تھا, اللہ میں لوٹ آیا, اللہ میں پلٹ آیا, اللہ میں معاف کر, اللہ میں صلح کر دے. اللہ امت مسلمانوں پھر وہی مقام و مرتبہ عطا فرمائے کہ جو ہمارا یعنی آپ نے ہمیں ماضی میں ایک شاندار ماضی عطا فرمایا تھا. اللہ غلطی ہوگی بٹک گئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کا فہم دین کی سمجھ عطا فرما دیجیے. اللہ اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اجتماعی طور پہ توبہ کرتے ہیں تیرے حضور. اللہ تو مان جاتا ہے, اللہ تو مان جاتا ہے. اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اللہ میرے گناہوں کی نحوست سے مجھے محفوظ فرما. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دلوں میں جو نفرتیں ہیں قدورتیں ہیں اللہ کینہ بغض حسد ہے اللہ وہ معاف فرما دے. اللہ ہمیں اچھا سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما جس طرح تجھے مطلوب ہے محبوب ہے مقصود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس اسلام کو پڑھنے کی سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اس دین کو ان لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما کہ جو اس دین سے ابھی تک محروم ہیں. اللہ تمام انسانوں کو اپنے فضل سے اپنی رحمت سے جن تک ابھی اسلام نہیں پہنچا ان تک اسلام پہنچانے کا ہمیں ذریعہ بنا دے. اللہ فلسطین میں غزہ میں کشمیر میں جو مسلمانوں کے اوپر مظالم اٹھائے جا رہے ہیں اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے. اللہم انصر مسلمین فی کل مکان, اللہم انصر مجاہدین فی کل مکان, اللہم انصر نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم انصر مسلمین فی کل مکان, اللہم اغفر لنا ورحمنا ورزقنا وتقبل منا وادخلنا الجنۃ ونجنا من النار. اللہم انا نسألک العلم النافع ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الجنة واعوذ بك من النار واعوذ بك من النار واعوذ بك من النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم